اوورسیز پاکستانیوں نے لاہور میں بسنت کے تاریخی تہوار کو محفوظ طریقے سے منانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں لاہور کلب UK کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں پنجاب حکومت سے تحریری طور پر مطالبات جمع کروانے کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ریسٹورانٹ میں لاہور کلب UK کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لندن کے رہائشی برطانوی پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ نظامت کے فرائض سینئر صحافی غلام حسین عوان نے ادا کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت انسانی جانوں کے لیے خطرناک دھاتی اور کیمیکل لگی ڈور کو مکمل بین کرے اور اس کی خرید و فروخت کرنے والوں کو سخت ترین سزائیں دے۔ اگن والے اگ پیندے دے سینہ پاڑ کے پتھر دے منزل دے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے گھروں بنا کے ٹوٹے نقشہ اپنے سفراں۔ تقریب میں لاہور کے تاریخی تہذیبی اور ثقافتی تہوار بسنت کی بحالی پر اظہار خیال کیا گیا۔ اس موقع پر معروف سماجی اور سیاسی شخصیت مشتاق احمد لاشاری، سینئر صحافی وجاہت علی خان، اشتیاق گھومن سمیت لاہور کلب UK کے چیئرمین سلطان حیات، اقبال سندھو اور دیگر شرکاء نے لاہور کی تاریخی حیثیت اور ثقافتی تہواروں کی مکمل بحالی اور حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنے پر مفصل بات چیت کی۔ وجاہت علی خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ لاہور کی ثقافت کی بحالی کے لیے شروع ہونے والی یہ اس تحریک کو دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچایا جائے گا۔ تقریب میں شرکاء نے کہا کہ لاہور میں ترقیاتی کاموں اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے تحت پالیسی ترتیب دینا اپنی جگہ، مگر پنجاب کے معروف اور ہر دل عزیز ثقافتی تہواروں کو بند کرنا ہرگز بہتر حکمت عملی نہیں۔ ہم لوگ جو ہے، ہماری جنریشن وہ لاسٹ وٹنس ہے یہ سارے تہواروں کی اور وہ لاہور کے کلچر کے، وہ منٹو پارک کی محفلیں، وہ سارا کچھ، تو ہم کم از کم ان کو واپس تو نہیں لا سکتے، ہم ان یادوں کو یاد کر سکتے ہیں اور اپنی نئی جنریشن کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہماری زبان تھی۔ تو اس لیے یہ کلب بہت ہی ضروری ہے اور اس قسم کا کلب نہ صرف لاہور کے، سارے شہروں کے بننے چاہیے۔ ساری یہ ریکویسٹ تھی کہ موجودہ حکومت کو کہ بھی بسنت نو پروموٹ کیتا جائے، تو لیکن ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھی کیمیکل ڈور استعمال ہوتی ہے، اگر گورنمنٹ چاہے سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ بسنت کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ایسی ڈوریں مت استعمال کریں جو لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوں، اور ان جو ٹریڈیشنز ہیں ہزاروں سالوں سے چل رہی، ان کو ریوائیو کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہسٹری جو ہے، جیسے UK میں ہسٹری سیل ہوتی ہے اور یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، اسی طرح ہماری ہسٹری بہت پرانی ہے۔ بسنت کا پروگرام ہوتے تھے ماشاءاللہ، بہت زیادہ بچپن میں مجھے یاد ہے، بہت انجوائے کرتے تھے ماشاءاللہ، اور یہ ہونے چاہیے۔ بسنت منانی چاہیے، اسی بسنت مناتے رہے ہیں۔ لوگوں کے بڑے کاروبار سن، بھگوانپورے چڑیاں والی گلی دے وچ پتنگاں بندیاں سن۔ جو اویلیبلٹی ہے چیزوں کی وہ کم ہو گئی ہے، وینیوز کم ہو گئے ہیں، پارکس کم ہیں، تو جو ایسے جنرلی مجھے لگتا ہے کہ فضا ہی ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ سیلیبریٹ ٹریڈیشنل چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا نہیں چاہتے۔ کلچر ایونٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے، ہمیں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کلچر کیا تھے، جیسے کہ بسنت ہے، اس کے بعد ہمارے روڑی ہوتی تھی، اس کا کسی کو نہیں پتہ، میری جنریشن میں کم نہیں جاتے۔ اب ہم بسنت مناتے ہیں پھر ہم پولیس سے جو ہے وہ چھپ کے مناتے ہیں۔ 2 ہفتے تک اسی پاکستان جا کے اور پٹیشن دیا گے کہ جڑا بسنت ہے ایک ایسا فیسٹیول ہے جس فوراً تو لوگ جانے نے بلینز پاؤنڈ جڑا پیسہ پاکستان آتا ہے، وہ تو پاکستان لوگوں کو جابس ملتی ہیں، ان امپلائمنٹ بھی بہت ہو چکی ہے۔ تو اسی ریکویسٹ کریں گے، پٹیشن پاواں گے تو اسی کوشش کریں گے کہ ان دوبارہ جڑا نا بسنت نو بحال کیا جائے۔ تاریخ، کلچر، زبان، ٹریڈیشنز کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اگر آپ زبان، کلچر اور ہسٹری کو بھول جاتے ہیں تو اس قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ اس طرح کی پابندی کو ختم کرے اور لوگوں کی ایجوکیشن کا انتظام کرے، ٹی وی پہ اور اخباروں میں اشتہار دے کے کہ سیفٹی پہلے ہے اور شوق جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ بسنت جیسا تہوار جی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، یہ حکومت نے پابندی لائی تھی، ٹھیک کیتا تھا، لیکن اگر یہ سیفٹی، میرا نہیں خیال کہ کوئی گورنمنٹ بھی پاکستان دے سیفٹی کر سکتی ہے، انہوں ایک سائڈ دے کرو، لیکن پاکستان دے ہور بڑیاں چیزاں نے جڑیاں اسی منا سکنے ہاں۔ اسی پہلے پاکستان سنتی میلہ ہوندا سی، مینوں اج بھی یاد ہے، وہ فوٹو سٹیڈیم لگدے سی، اس طرح دا کیٹل میلے سی، یہ جڑیاں دوبارہ چیزاں نے انہاں نوں اجاگر کرنا چاہیے۔ پہلے چیئرمین سلطان حیات صاحب ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے
کہ لاہور میں جو ایک ڈائیورسٹی ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. لاہور جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھے اور جمے ہی نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لاہور کے جو تہوار ہیں اس کی تہذیب و ثقافت کو ریوائیو کیا جائے. لاہور کلب برطانیہ کے چیئرمین سلطان حیات نے اس موقع پر شرکا کو بتایا کہ ہم جلد ہی بسنت کی محفوظ بحالی کے حوالے سے پنجاب حکومت کو تحریری مطالبہ پیش کریں گے، جس کی تائید میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد سفارشات کرے گی. تقریب کے اختتام پر لاہور کا کیک بھی کاٹا گیا. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے لیڈز میں سابق مشیر حکومت چودھری علی شان کی رہائش گاہ پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ کونسلرز کمیونٹی رہنماؤں نے ملاقات کی. اس موقع پر صدر آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر یوم تاسیس بھارتی تسلط سے آزادی کا دن ہے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تفصیلات آصف قریشی کی رپورٹ میں. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لیڈز میں سابقہ مشیر آزاد کشمیر چودھری علی شان کی رہائش گاہ آمد پر برطانوی ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین سمیت کونسلز اور کمیونٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر کو تارکین وطن کشمیری لندن بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں. ہم نے جدوجہد آزادی میں پرسر پیک کر کشمیری عوام کی آواز کو دنیا عالم میں پہنچایا اور عالمی فورموں، اسلامی ملکوں، بین الاقوامی سطحوں پر مسئلہ کشمیر کو اس جاندار انداز میں اجاگر کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری عوام نے آگ اور خون کے دریا عبور کرتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں جن ابواب کا اضافہ کیا ان کی مثال تاریخ میں مشکل سے ملے گی. کشمیری عوام نے اپنی بے مثل قربانیوں سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حق خود ارادیت کے اصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو نہ تو دبا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں کمی لا سکتا ہے. ہم بھارت سے ہر صورت آزادی لے کے رہیں گے. میزبان تقریب چودھری علی شان، ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر عمران حسین چودھری صابر دین، کونسلر محمد اقبال، کونسلر محمد رفیق نے کہا کہ یوم تاسیس کے موقع پر ہم آزادی کی راہ میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرنے والوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور 27 اکتوبر کو لندن مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے. مسلم لیگ ضا کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق نے کہا ہے کہ ملک میں مالی ایمرجنسی لگا دینی چاہیے کیونکہ بے روزگاری اور مہنگائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے افغانستان کو تسلیم کر لینا چاہیے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیے. پاکستان میں دیکھیں ہم ہر 2-2.5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر لیتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے اقدام کرتے ہیں کہ شاید مجھے معلوم نہیں کہ کوئی 30 مار خان بننے کے لیے کیا. تو اس دفعہ بھی بہت سے ایشوز ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ تو مہنگائی، بے روزگاری کا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے اوپر اڑان کر رہا ہے اور روپیہ جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی بیان میں نے دیکھا تھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کو ایک طرف رکھ کر تو چند لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ جی ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کو اوور آل فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اس وقت جو مہنگائی اور بے روزگاری کا عالم ہے اور خاص طور پر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جس طرح سے ایک ڈفرینشل جو بڑھتا جا رہا ہے اور ڈالر جس طرح سے پاک روپی ڈیویلیو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے کہ فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کو لگژری آئٹمس پہ کی امپورٹس پہ اور خاص طور پر جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بن سکتی ہیں ان کی امپورٹس پہ پابندی لگانی پڑے گی. حالانکہ یہ WTO کے تھوڑا سا خلاف جاتی ہیں باتیں کیونکہ وہ اوپن ٹریڈ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی معیشت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ گیس کا بحران ابھی آئے گا، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اور زیادہ پاکستان پہ جو ہے وہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں. اوبیسلی اس کی وجہ بھی کچھ ہے، کچھ افغانستان اس کی وجہ ہے کہ افغانستان سے جو انخلا ہوا ہے امریکہ کا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ پاکستان نے جتنی قربانی دی، میرا نہیں خیال کہ 40 یا 52 ملک جو وہاں پر تھے انہوں نے یا کسی خطے کے کسی اور ملک نے اتنی قربانی دی ہو جتنی پاکستان نے اس افغانستان میں جو اس وقت چل رہی تھی مہم اس کے متعلق جو دی ہو. بلیٹن میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز. جامع مسجد
غوثیہ فرینکفرٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پرنور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد نے فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کر کے اپنے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے منور کیا۔ اصغر مرزا کی رپورٹ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جامعہ مسجد غوثیہ فرینکفرٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں جرمنی بھر سے عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ شرکت کر کے تاجدار انبیاء سے اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ مقامی نعت خواں حضرات قاری صدیق مصطفی، قاری عرفان مدنی اور شعیب بٹ نے تاجدار انبیاء کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا تو محفل میں ایک سرور سی کیفیت طاری ہو گئی۔ محفل میں نقابت کے فرائض علامہ صدیق پتھروی امام مسجد جامعہ مسجد غوثیہ نے سر انجام دیے۔ برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے معروف ثناخواں قاری علی محمد قادری نے میاں محمد بخش اور امام احمد رضا کا کلام پڑھ کر سنایا۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے تشریف لائے علامہ ظفر عباس طاہر صاحب نے سیرت طیبہ پر خصوصی خطاب کیا۔ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے عقیدے کی درستگی پر ہے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو نہ نماز فائدہ دیتی ہے، نہ حج فائدہ دیتا ہے، نہ روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ جبے اور کبے فائدہ دیتے ہیں، نہ داڑیاں فائدہ دیتی ہیں، نہ سر پہ امامے فائدہ دیتے ہیں۔ عقیدہ درست ہو تو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں، اور عقیدہ درست نہ ہو تو اللہ کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اختتام پر حاضرین نے مل کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پڑھا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء کو ضیافت میلاد بھی پیش کی گئی۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ امریکہ میں ایک پاکستانی نژاد فلم میکر بابر احمد کی فلم نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ہے، جسے شائقین کی طرف سے خوب سراہا جا رہا ہے اور فلم کی اسکریننگ میں زبردست داد ملی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے کرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ پاکستانی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں اپنی خداداد صلاحیتوں سے اپنے فن کا لوہا منوا لیتے ہیں۔ بابر احمد بھی انہی میں سے ایک ہیں جو کہ امریکی فلم انڈسٹری میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی تیار کردہ سٹوریز نے امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے اور کئی اعزازات ان کے حصے میں آئے۔ معاشرے کی ناانصافیوں کے مرکزی خیال پر مشتمل بابر احمد کی حال ہی میں تیار کردہ شارٹ فلم اس وقت شائقین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بابر احمد کی بے گھر لوگوں کے موضوع پر بننے والی فلم امریکہ اور یورپ میں 7 بیسٹ فلم ایوارڈ اور بیسٹ شارٹ فلم ایوارڈ جیت چکی ہے۔ بابر احمد موضوعات کے چناؤ میں بہت حساس ہیں۔ وہ انسانی مسائل کا ادراک رکھتے ہیں اور زمانے کی چکا چوند کی بجائے فطرت کے قریب ترین رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں ان کی فلمیں کامیابیوں کی نئی منزل طے کر رہی ہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز ٹیوزڈے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ موسم کی بات کریں تو پشاور سمیت مختلف اضلاع میں بارش ہوئی۔ سوات کے ٹھنڈے علاقوں کالام اور معلم جبہ میں برف باری ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے عبید فضل۔
پشاور، خیبر مردان اور سوات سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے صبح بھر میں موسم سرد ہو گیا۔ سوات کے شہر منگورہ اور گرد نواح میں دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سیاحتی مقامات مالم جبہ، کالام اور گرد نواح میں برف باری ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت پشاور سے متصل ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں شدید ژالہ باری ہوئی، جس سے علاقے میں 400 سفیدی بکھر گئی۔ صوبے کے متعدد اضلاع میں بارش جاری ہے، جبکہ کئی مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ کئی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ عبید فضل، 92 نیوز، سوات۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔